تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور مکانات کی تعمیر کے کاموں میں تیزی لانے، فنڈز کے استعمال اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی، وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی، پرنسپل سیکریٹری شانتی کماری کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران نے اجلاس میں حصہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بنایا اور کہا کہ بل وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ AIMIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ممبئی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ نریندر مودی حکومت وقف ترمیمی بل وقف املاک کے تحفظ، ترقی یا کارکردگی کو لانے کے لیے نہیں لا رہی ہے، بلکہ یہ بل وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ BJP اور RSS وقف بورڈ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقف نجی ملکیت کے بجائے سرکاری ملکیت ہے۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ جس طرح ہندو مذہب میں جائیدادیں عطیہ کی جاتی ہیں، اسی طرح سے اسلام میں بھی یہ جائیدادیں عطیہ کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ حکومت اس معاملے میں مداخلت کیوں کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے زرعی قوانین سے متعلق دیے گئے بیان پر معافی مانگ لی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہماچل پردیش کے منڈی لوک سبھا حلقے کی BJP رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے کچھ دن پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ کسانوں کے بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد منسوخ کیے گئے 3 زرعی قوانین کو بحال کیا جانا چاہیے، زرعی قوانین کو واپس لانا چاہیے، کسانوں کو خود اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کنگنا رناوت کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی تھی اور انہیں سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اداکارہ و BJP MP کنگنا رناوت نے چہارشنبے کو ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان قوانین کو واپس لیا تھا اور بطور کارکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے فیصلے کا احترام کریں۔ اداکارہ نے اپنے خیالات سے کسی کو تکلیف پہنچنے پر معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیتی ہیں۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے کوکٹ پلی میں فتح نگر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ KTR نے پارٹی قائدین کے ہمراہ کوکٹ پلی میں فتح نگر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا تاکہ کانگریس حکومت کی جانب سے کروائے جا رہے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت اور وزراء پر تنقید کی اور کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے 50,000 کروڑ روپے سے لے کر 1 لاکھ کروڑ روپے سے زائد رقم کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ اس طرح کے اعلیٰ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرنے سے پہلے لاگت کے متضاد تخمینے اور تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ یعنی DPR کی صورتحال پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ ترین اعداد و شمار کا اعلان کر دینے سے بدعنوانی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے موسی ندی پروجیکٹ اور فارما سٹی کے معاملے پر بھی کانگریس حکومت پر سخت حملہ کیا اور موسی ندی کی صفائی کے پروجیکٹ کی ضرورت پر بھی سوال اٹھائے۔ شہر حیدرآباد میں ایک جوڑے کی جانب سے چلتی موٹر سائیکل پر نازیبا حرکتیں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پہاڑی شریف کی روڈ پر ایک جوڑے کو چلتی موٹر سائیکل پر نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا گیا۔ کسی نے پیچھے سے ویڈیو ریکارڈ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے پولیس کی توجہ اس واقعے کی طرف مبذول کروائی ہے۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جوڑے کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ عوام الناس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیا کریں تاکہ معاشرتی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ فی الحال یہ واقعہ شہر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے اور شہری عوامی مقامات پر اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کر رہے ہیں اور پولیس سے بھی
اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے سینماٹوگرافی کے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ٹی پی سی سی کے صدر کی ذمہ داری سنبھالنے والے مہیش کمار گوڑ نے چہارشنبے کو ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کی رہائش گاہ واقع بنجارہ ہلز پہنچ کر ان سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے پارٹی کو مضبوط بنانے اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اتر پردیش کے سہارنپور کے ایم ایل اے عمران مسعود، ایم ایل سی شاہ نواز خان، تانجور کے ایم ایل اے منوہر ریڈی، ایم ایل سی وائی ملیشم وہ دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ممبئی کے ماہم میں درگاہ حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ اے آئی ایم آئی ایم سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ریاست مہاراشٹر کے ممبئی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی جوگیشوری میں ایک ریلی کا انعقاد کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک ریلی کے انعقاد کی پولیس کی جانب سے اجازت نہیں ملی ہے۔ دریں اثنا صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ممبئی کے ماہم میں واقع درگاہ حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے لاس ویگاس میں منعقد مائن ایکسپو میں حصہ لیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لاس ویگاس میں مائن ایکسپو 2024 کا انعقاد ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمارکا نے مائن ایکسپو میں حصہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکسپو 24 تا 26 ستمبر تک منعقد ہو رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مائننگ ایکسپو ہے۔ اس میں 125 سے زائد ممالک کے 44,000 پیشہ ور ماہرین حصہ لے رہے ہیں۔ بھٹی وکرمارکا نے اپنے امریکی دورے کے موقع پر بی کے ٹائرز وائٹ جین گروپ کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کی ہے اور تازہ ترین مصنوعات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اس موقع پر دونوں فریقین کے درمیان مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کے مطابق امریکہ نے ریاست تلنگانہ میں ممکنہ سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے سیف آباد اور ایبٹس کے علاقوں میں دھاوے کرتے ہوئے متعدد خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کیا۔ فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں نے ایبٹس اور سیف آباد کے علاقوں میں کارروائی کے دوران درست لائسنس نہ ہونے، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے، پیسٹ کنٹرول ریکارڈ نہ ہونے کا انکشاف کیا۔ حکام نے بتایا کہ باورچی خانے میں چھینگر پائے گئے تھے اور چھت سے پانی کا اخراج ہو رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ذخیرہ کی گئی کھانے پینے کی اشیاء ڈھک کر نہیں رکھی گئی تھی۔ عہدیداروں نے اس کارروائی کے دوران وہاں موجود مصنوعی کھانے کے رنگ اور عرق گلاب کو موقع پر ہی ضائع کر دیا۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے صفائی کارکنان نے اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے بلدی دفتر کے روبرو احتجاج درج کروایا۔ اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر اور اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے صفائی کارکنان نے بارش کی پرواہ کیے بغیر بلدی دفتر کے روبرو احتجاج کیا اور حکومت سے ان کے مطالبات پورے کرنے کی مانگ کی۔ بتایا گیا ہے کہ سابقہ حکومت انہیں ماہانہ 15,000 روپے ادا کر رہی تھی، لیکن کانگریس حکومت کی جانب سے صرف 9,000 روپے ہی ادا کیے جا رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے تنخواہیں وقت پر ادا کرنے اور ماہانہ 15,000 روپے دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی طرح پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بھی نوجوانوں میں موٹر سائیکل پر کرتب دکھانے کا جنون بڑھ رہا ہے۔ کڑپا شہر کے مضافات میں لڑکوں کو موٹر سائیکل پر خطرناک کرتب کرتے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیوز ڈال کر داد موصول کرنے کے لیے نوجوان نئی حرکتیں کر رہے ہیں، جن میں سے ایک موٹر سائیکل پر کرتب کرنا بھی شامل ہے اور یہ جنون بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حادثات پیش آنے کے باوجود نوجوان اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے کڑپا شہر سے ویڈیو سامنے آئے ہیں جہاں نوجوان خطرناک سٹنٹ کر کے نہ صرف اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ مہاویر سرکل سے کلکٹر آفس روڈ تک ریمس مین روڈ پر نوجوانوں نے خطرناک موٹر سائیکل سٹنٹ کیے، جس کی وجہ سے راہگیر خوفزدہ ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے
سختی سے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، محض چالان کر دینے سے نوجوان اس حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ شہریوں نے اس طرح کی حرکتوں پر روک لگانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس حکومت نے تلنگانہ میں شراب کی مزید دکانیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے۔ تلنگانہ میں شراب سے ہونے والی آمدنی ناکافی ہو رہی ہے، اسی لیے حکومت نے شراب کی دکانات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں 2620 شراب کی دکانات ہیں، لیکن ان کی تعداد بڑھا کر 10,680 کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کانگریس حکومت کی جانب سے پارٹی کے قائدین کو مطمئن کرنے اور شراب سے ہونے والی آمدنی کو بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ہر 14,000 لوگوں کے لیے شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ کے قریب سڑک حادثے میں MPTC کی موت کے بعد ناراض گاؤں والوں نے ڈمپنگ یارڈ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ تفصیلات کے مطابق تمائی پلی کے MPTC امریندر ریڈی کی تمائی پلی جواہر نگر روڈ پر ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ امریندر کے اہل خانہ نے نعش کے ساتھ ڈمپنگ یارڈ میں احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ حادثہ خراب سڑک اور ڈمپنگ یارڈ سے خارج ہونے والے پانی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ برہم افراد خاندان اور گاؤں والوں نے ڈمپنگ یارڈ کے دفتر کی کھڑکیاں تباہ کر دی۔ دریں اثنا تحصیلدار سچترا موقع پر پہنچی اور متوفی کے اہل خانہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر کلکٹر اور میئر اس سلسلے میں کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ احتجاج کی وجہ سے علاقے میں بڑے پیمانے پر ٹریفک جام دیکھا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ایک مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر YS شرمیلا نے حکومت آندھرا پردیش سے سپر 6 اسکیمات کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا چوک پر احتجاج کیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی حکومت کی جانب سے جن اسکیمات کا اعلان کیا گیا تھا ان پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی نے تھالی بچاؤ پروگرام کا انعقاد کیا اور چندرا بابو سے اسکیمات پر عمل آوری کی مانگ کی۔ AP کانگریس کی صدر YS شرمیلا نے دھرنا چوک پر تھالی بچاؤ پروگرام میں حصہ لیا اور حکومت آندھرا پردیش سے پوچھا ہے کہ وہ سپر 6 کب نافذ کرے گی۔ YS شرمیلا نے رائے ظاہر کی ہے کہ پچھلی حکومت بدعنوان تھی۔ لوگوں نے TDP کی مخلوط حکومت پر بھروسہ کیا ہے اور اب حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد سپر 6 کو نافذ کرے اور ایک وائٹ پیپر جاری کرے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے سیتا رام باغ علاقے میں واقع والمیکی مندر کی 350 مربع گز اراضی پر قبضہ کر لیا گیا۔ مقامی لوگوں نے DCP ساؤتھ ویسٹ زون سے رجوع ہوتے ہوئے لینڈ گرابرز کے خلاف شکایت درج کروائی۔ مسجد، درگاہ، قبرستان کی اراضیات پر قبضہ کرنے کے بعد اب منادر کی اراضی پر بھی قبضہ کرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سیتا رام باغ کے والمیکی مندر کی 350 مربع گز اراضی پر دھرم ویر سنگھ اور ان کے بیٹے انیل سنگھ و دیگر نے قبضہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، والمیکی مندر کی تعمیر کے نام پر دھرم ویر سنگھ کے خاندان نے سیتا رام باغ والمیکی سماج کے تمام لوگوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے اور لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ سیتا رام باغ والمیکی نگر کے لوگوں نے چہارشنبے کو DCP ساؤتھ ویسٹ زون سے رجوع ہوتے ہوئے لینڈ گرابرز کے خلاف شکایت درج کروائی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لینڈ گرابرز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ موسیٰ ندی کے آبگیر علاقے میں رہنے والے اہل غریب افراد کی تفصیلات حاصل کریں۔
साथ ही हैदराबाद में झीलों और तालाबों पर कब्जे की तफसीलात भी हासिल की जाएँ। अहदेदारों से ख्वाहिश की गई कि वो बेघर होने वाले मुस्तहक़ गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात या मुतबादिल सहूलतों की फराहमी के ज़रिए उनकी बाज़ाबादकारी की जाए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड के अंदर ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कबूल की जाए। वज़ीर आला ने दावा किया कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है ताकि आफत समावी को रोका जा सके। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि तालाबों, झीलों और दीगर आबी ज़खायर का आउटर रिंग रोड के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए FTL और बफर जोन्स की हदबंदी करते हुए तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत गरीबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हैदराबाद मेट्रो रेल के सरकर्दा अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। हत्ता कि अजला आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इसी किस्म की सूरत हाल 25 सितंबर को अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजा नासिर सिल्ला, मेदक और कामारेड्डी में भी रहेगी। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में 19 सितंबर को पेश आए वाक़े के सिलसिले में 9 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी। मजलिस ने इन नौजवानों की ज़मानत का इंतज़ाम किया। इनमें से 3 नौजवानों की रिहाई अमल में आई। इन नौजवानों के अरकान ख़ानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। सिकंदराबाद में बल्दिया की खदीम इमारत कल शब अचानक गिर पड़ी। ये खदीम इमारत मुंडा मार्केट के पीछे थी। इस इमारत में दर्जियों की कई दुकानात थी जो कई बरसों से मुकीम थे। इस वाक़े में दुकानात में रखी सिलाई मशीनें और दीगर सामान को नुकसान पहुँचा। इस वाक़े की तला पर साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर थलसानी श्रीनिवास यादव ने वहाँ पहुँचकर दुकानात के किराएदारों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुतासिरा ख़ानदानों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो ज़ाती तौर पर हर मुतासिरा ख़ानदान को 20,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ITC कोहिनूर होटल के करीब 100 से ज़्यादा फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का सामान जब्त कर लिया। मुतासिरा दुकानदारों के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी पेशगी इत्तला या वार्निंग के उनका सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई की कोई वजाहत नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से लाइल्म हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करती है। इस ज़मन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर लाए अमल को तय करे तो मजलिस हर हुक्म पर लब्बैक कहने तैयार है। उन्होंने कल शब वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर ये बिल मंजूर होगा तो मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान और दीगर सेकुलर अपने वतन सड़कों पर आएंगे। मजलिस रुकन असम्बली ने कहा कि मोदी हुकूमत की हट धर्मी नहीं चलेगी। मुसलमान दोबारा 6 दिसंबर 1992 जैसी सूरत हाल का मुशाहिदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इन जायदादों को वक्फ किया है। ये जायदादें मंशा वक्फ के एतबार से मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के अलावा पार्टी के अरकान असम्बली की एक टीम तेलंगाना भवन से फतेहनगर ब्रिज पर कायम STP प्लांट का मुआयना करने के लिए रवाना हुई। हैबिट्स की ताजमहल होटल में एक ग्राहक ने सालन का ऑर्डर किया और इस सालन में कीड़ा पाया गया। जब इसने होटल इंतज़ामिया से इसके बारे में पूछा तो इंतज़ामिया ने लापरवाही से जवाब दिया, जिसके बाद ग्राहक ने GHMC के हुक्काम को इसकी शिकायत की। कामारेड्डी के एक खानगी स्कूल में 6 साल लड़की के साथ बदसलूकी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके खिलाफ सैकड़ों अफराद ने स्कूल के रूबरू धरना दिया। एक मरहले पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने दावा किया कि हुजूम ने इस पर संगबारी भी की, जिसकी वजह से सर्कल इंस्पेक्टर कामारेड्डी पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी के बशमूल दूसरे चंद मुलाजमीन पुलिस जख्मी हो गए। कामारेड्डी के जीवनदान स्कूल में ज़ेर तालीम 6 साल मुस्लिम लड़की ने अपने वालिदैन को PET नागाराजू की बदसलूकी की हरकत से वाकिफ़ करवाया। मुतासिरा तालिबा के वालिदैन ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बाद अज़ां पुलिस ने नागाराजू के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया।
ضلع میدک میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص اور اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ میدک ویلکم بورڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار بائک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص اور اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کی ویڈیو قریب میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ ناگر کرنول کے رکن پارلیمنٹ ملو روی نے آج سابق رکن راجیہ سبھا آر کرشنیا سے ان کے مکان پر ملاقات کی۔ کرشنیا نے گزشتہ روز ہی اپنی راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ آر کرشنیا کانگریس میں جلد ہی شامل ہو جائیں گے۔ پالاکرتی میں ریونیو اور پولیس عملے نے پچھلی حکومت کی جانب سے الاٹ کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات میں رہنے والوں کا تخلیہ کروا دیا۔ ان افراد نے تنزیہ طور پر کہا کہ کانگریس کی MLA یشسوینی کو ووٹ ڈالنے کا یہ انعام دیا گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ایک بڑے جلسے عام میں شرکت کے لیے ممبئی پہنچے۔ ایئرپورٹ پر مقامی مجلسی قائدین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔